بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چائنا کی جس طرح آپ نے چیزیں سنی ہوئی ہیں نا کہ یار تھوڑے دن چل رہی ہے، یعنی جائے تو جاپان تک ورنہ کل شام تک چین کی جو مصنوعات ہیں ان کے بارے ہم یہ کہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کچھ چینی قسم کے دانشور پائے جاتے ہیں، چینی شوگر نہیں، یا چینی میں جس حساب سے کہہ رہا ہوں، ایک تو ہوتا ہے نا اوریجنل چائنا کے رہنے والے دانشوروں کی بات نہیں کر رہا، وہ دانشور جو پاکستان کے ہیں لیکن ان کا جو معیار ہے، کوالٹی ہے، وہ چائنا کی چیزوں جیسی ہے۔ تو وہ جو چائنا کے دانشور ہیں وہ کچھ 2 دن سے شور ڈال رہے ہیں، اور نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بھی، کہ پی ڈی ایم تے فارغ ہو گئی، پی ڈی ایم جو ہے وہ غیر متحرک ہے، غیر فعال ہے، غیر مؤثر ہو چکی ہے، فلاں ہے، ٹمکانا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اچھا، اب ان سے پوچھیں کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر کرتے ہیں، استدلال کیا ہے آپ کا؟ تو وہ استدلال دیتے ہیں کہ جی دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم حکومت جو ہے وہ الیکشن، سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے، یا پہلے انہوں نے کہا ہم استعفے دیں گے، پھر وہ استعفے بھی نہیں دیے، وہ سینٹ کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا الیکشن نہیں لڑیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، ضمنی انتخابات، یہ وہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہیں بڑی سطحی سی باتیں۔ اچھا، پھر ایک اور ہے کہ جی کہ وہ بہاولپور میں وہ بلاول نہیں تھا جو گڑی خدا بخش والا تھا 27 دسمبر کا، وہاں پہ مولانا نہیں تھے۔ تو اس طرح کے کہ جی پھر ان کے آپس کے اندر کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں۔ کیڑا اختلاف ہے؟ پہلی گل تو ہے کہ جو آپ نے وہ کون سی جیمز بانڈ والی این کے پہنی ہے کہ آپ کو نظر آ گیا کہ یار یہ ان کے درمیان اختلاف ہے؟ اختلاف ہوتا تو وہ کھل کر اس کا اظہار ہوتا، وہ تو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ مولانا کا خیال تھا کہ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، سیاست ایک جاری عمل کا نام ہے، چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ سیاست جو ہے کوئی فوٹو کاپی مشین نہیں ہوتی ہے، ادھروں شناختی کارڈ پایا تو ادھروں دی کاپی نکل آئی، اس طرح نہیں ہوتا۔ سیاست میں آپ اپنا جو مجموعی ہدف ہے وہ طے کرتے ہیں، اور اس ہدف کے 50-80% بھی آپ کو مل جائے اس ٹارگٹ کا تو آپ کامیاب ہیں۔ میں نے ایک حوالہ بھی دیا تھا ایک ویلاگ میں، وہ قائد اعظم کا، جو انہوں نے ایک نواب تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، نواب صاحب محمود آباد والے، تو ان سے انہوں نے بات کہی تھی کہ 15 جنوری 1947 کو 5 جنوری 1947 کو انہوں نے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کی تو اس میں ان کا خیال تھا کہ ہمیں تو وہ جو پاکستان مل رہا ہے وہ بھی جو دے رہے ہیں یہ بھی غنیمت ہی ہے۔ تو راجہ صاحب محمود آباد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات سن کے گر پڑا، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ پھر ہم منارٹی رہ کے رہیں ہندوستان میں، منارٹی بن کے، تو جو مل رہا ہے وہی کافی ہے۔ تو قائد اعظم نے پتہ نہیں کیا سوچا تھا، پاکستان کس طرح کا ہوگا، ہم نے کس طرح کا لینا ہے، لیکن ان کو کس طرح کا ملا۔ بہرحال یہ ذرا پھر ہسٹری کی بات ہو جائے گی، اس میں پھر زیادہ ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، تو ایک ریفرنس کے طور پر میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں۔ تو ان بیسکلی دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ اپنے کون سے سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ ان کا پہلا اور آخری ٹارگٹ ہے کہ ہم نے پاکستان میں جو 70 سال سے نظام چل رہا ہے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس نظام نے ہم 2 پارٹیوں کو مجموعی طور پہ یا جزوی طور پہ ایک پارٹی کو، اور مجموعی طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 10 سال کا ایک پلان کہ جناب کہ یہ 10 سال ہم نے یوں کر کے چلانے ہیں، یوں کر کے رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یا یہ کہ میرے جو ہم خیال دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ اس سسٹم کے اندر اسرٹ کر لیا ہے کہ آپ بیٹھ کے ان کے لیے ڈائلاگ کی بات کریں کہ جی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیشنل ڈائلاگ کریں، کوئی راستہ نکالیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر میٹر کرنے لگے جن کو آپ نے باہر نکال دیا تھا۔ پرویز مشرف صاحب نے جس طرح نکالا تھا، یہ ماضی کا سبق ہے نا، کہ پرویز مشرف صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف کا اور بینظیر کا پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن پھر بینظیر بھٹو کے ساتھ ان کو مذاکرات کرنے پڑے قطر جا کے، یاد ہوگا آپ کو۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی یہ والا اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے کہ کل تک جو کہہ رہے تھے کہ جناب اگلے 10 سال صرف عمران خان ہے اور اس کے ذریعے ہم نے بیٹھ کے سامنے رکھ کے پاکستان کو یوں کر کے چلانا ہے، وہ جو بھی انہوں نے اچھا یا برا سوچا ہوگا، برا تو نہیں سوچا ہوگا، اپنی طرف سے تو اچھا ہی ہر آدمی سوچتا ہے، لیکن اس کے نتائج بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کی توقع کے مطابق نہیں آتے۔ اور عمران خان صاحب نے تو لٹیا ہی ڈبو دی نا اس پلان کی بذات خود۔
ان کو کسی اور دشمن کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے پرفارم ہی نہیں کیا. تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی دو پولیٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم سے وابستہ ہیں وہ میٹر کر رہی ہیں, ان کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کر رہے ہیں. علی محمد درانی صاحب کو آپ بھیج رہے ہیں کہ جی کہ مذاکرات کریں, ڈائیلاگ کریں. کبھی شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ اس پر آپ کا پیرا اتنا سخت تھا کہ اس نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے, ہم نے جناب اس کو ریفرنس پہ ریفرنس ٹھوکنا ہے. اتنا انتہائی مطلوب آدمی, آرام سے وہ اس کا نام ECL سے ایک روز نکلتا ہے, وہ امریکہ جاتا ہے, امریکہ کے بعد وہ لندن چلے جاتے ہیں, نواز شریف صاحب کو جا کے پیغام دیتے ہیں پاکستان کی ایک اہم ترین شخصیت کا, اور نواز شریف آگے سے پھر وہی اپنا جو پرانے والا موقف ہے وہ دہرا دیتے ہیں. وہ جو میں نے کل آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنایا تھا وہ بیسیکلی ان کا ایک جواب تھا کہ جناب کہ میں 18th امینڈمنٹ پہ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں. تو یہ پی ڈی ایم کی کامیابی ہے. یہ پی ڈی ایم کو کس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی کہ وہ ناکام ہے صرف اس لیے کہ استعفے دینے سے استعفے نہیں دے رہے. تو اسٹریٹجی ہے. تو اسٹریٹجی جو ہوتی ہے, جو حکمت عملی ہوتی ہے, وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے. مسئلہ ہے ٹارگٹ اچیو کرنے کا. تو ٹارگٹ تو انہوں نے ہر دو صورتوں میں اچیو اپنا کر لیا ہے کہ اگر پاکستان میں ان کی سیاست کی جگہ نہیں تھی وہ جگہ انہوں نے بنا لی. اور اگلا جو الیکشن ہے, فرض کریں کہ وہ حکومت, وہ تو پہلے بھی کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے, ہمارا تو ٹارگٹ کچھ اور ہے, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, اس میں یہ بڑوں کا کھیل ہے, بچے نہ بولیں اس میں, یہ باتیں آپ کو یاد ہوں گی. تو انہوں نے دوسرا ٹارگٹ کیا تھا ان کا؟ دوسرا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلا الیکشن سیدھا کرنا. وہ اگلا الیکشن کس طرح سیدھا ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جناب کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت اپنی پرفارمنس کے بوجھ تلے آ کے گرے گی, بیڈ پرفارمنس کے بوجھ تلے. لوگوں نے تو دینا جناب ٹھٹھا, انہوں نے یہ والا ڈال کے دینا ہے ووٹ کی جگہ پہ. یہ کیونکہ جو رپورٹیں آ رہی ہیں, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ مرضی کر لیں, مطلب وہ کہتا ہے نا کہ جی کہ یہ الٹے بھی کھڑے ہو جائیں, سر کے بل بھی کھڑے ہو جائیں, تو یہ 0.58 سے زیادہ پاکستان کی اکانومی کو گروتھ نہیں دے سکتے, جی ڈی پی اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے. تو اس کا دوسرا مطلب ہوگا کہ اگلے 2.5 سال بھی مہنگائی ہے, اور اگلے 2.5 سال بھی اسی طرح ہی قسم پرسی ہے لوگوں کی. تو لوگ تو ان کو وٹے ماریں گے یا آنڈے ماریں گے گندے. تو پیچھے رہے گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, جن کو بنیادی, جن کے اوپر آپ کو یہ پی ڈی ایم والوں کو اعتراض تھا, تو وہ اس پوزیشن میں ہوگی. اگر یہ 2.5 سال اسی طرح انہوں نے جو واجہ ہے, پی ڈی ایم والے جاتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ, وہ پھڑ لو کھا گئی, یہ وہ جو بھی کہنا ہے, اور جو وہ کہہ رہے ہیں نام لے کے, تو کیا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوگی؟ 2.5 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے. اگر بالفرض یہ کوئی ان ہاؤس چینج نہیں آتا یا یہ بات نہیں ہوتی, ایک بات یہ کہ فائدے میں اینڈ پہ اگر جمع تقسیم کرے تو اینڈ پہ فائدہ کس کا نکلے گا؟ پی ڈی ایم کا. تو پی ڈی ایم کس طرح خسارے میں ہے, کس طرح غیر فعال ہے, یا جی وہ ٹوٹ گئی ہے بس اعلان ہونا اس کا باقی ہے. وہ ان کے آپ شیڈول نکال کے دیکھیں, کل وہ جلسہ کر رہے ہیں جی یہ مالاکنڈ میں, اس کے بعد ساہیوال ہونا ہے, فیصل آباد ہونا ہے, سیال کوٹ ہونا ہے, پتہ نہیں کہاں پہ انہوں نے جلسے اپنے شیڈول کیے ہوئے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جناب مطلب یہ کون ہے کہنے والے جو ایویں تسلی دے رہے ہیں, جھوٹی تسلیاں نہیں ہونی, اپنے تسلیاں دینی ہیں, تو یہ وہ والے کام کر رہے ہیں. تیسری اور آخری بات کہ یہ جو میں نے پوائنٹ میں میک بڑی دیر سے کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو سکپ کر جاؤں, خطرناک بات ہے. وہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ آرمی چیف صاحب جو ہیں یہ کوئٹہ نہیں گئے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. تو مطلب یہ کہ یہ پاکستان کے اندر جو اس طرح کی موومنٹس ہوتی ہیں, یا کسی کا کہیں آنا اور کہیں کسی کا جانا یا نہ جانا, اس کی بھی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل کانوٹیشن ہوتی ہے, اس کے بھی کوئی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں. وہ فیصلہ جو انہوں نے نہیں کیا کہ وزیر اعظم کے ساتھ جانے کا, یا وہ نہیں گئے, میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, وہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا, اس کا جو نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ تنگ آ گئے نے پائیں عمران خان صاحب سے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے, اور مجھے کیا بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے, ورنہ تو وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اسی دومی ٹچ بٹن, اسی دومی پائی تو ہم سیم پیج پہ ہیں, وہ والا فارمولے کا کیا بنا؟ اگر وہ اس کو ہم یہاں پہ لاگو کریں تو یا تو ہو کہ جی کہ وہ بہت زیادہ مصروف تھے, اس طرح کی خبر تو کوئی نہیں آئی. عموماً ہوتا یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا اگر کوئی بہت زیادہ شیڈول ٹائٹ ہو تو اس کی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ آج وہ امریکی وفد آیا ہوا تھا, امریکی سینٹرل کمانڈ کے لوگ آئے ہوئے تھے,
یا سعودی عرب یا افغانستان سے کچھ اس طرح کے فوجی معاملات، 100 طرح کی ان کی جو مصروفیت ہوتی ہے وہ پبلک ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ مصروفیت پبلک بھی نہیں کی گئی، کوئی اگر تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں گڑبڑ ہیں، اور پی ڈی ایم فعال بھی ہے اور اپنے جو حصول ہیں ان کو حاصل کر رہی ہے اور اس طرف مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی جو پروپیگنڈا سیلز ہیں، یہ بیسیکلی وہاں سے یہ چیزیں چھڑی جا رہی ہیں کہ پی ڈی ایم فارغ، پی ڈی ایم فارغ، ہاں 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 پی ڈی ایم گئی، پی ڈی ایم گئی۔ اگر پی ڈی ایم گئی ہے تو پھر جناب یہ آپ بلا کے ترجمانوں کو اور پھر جو یہ بیانات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ ان کو زیادہ ہارڈ ہٹ کیا جائے، خصوصاً پیپلز پارٹی کے پیچھے زیادہ پڑا جائے، تو اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ تو سائنس یہی ہے کہ پی ڈی ایم پوری طرح متحرک ہے، پی ڈی ایم غیر فعال نہیں ہوئی، پی ڈی ایم اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر رہی ہے، اور اس کے جو کچھ ٹارگٹ تو اس نے غیر اعلانیہ طور پہ اچیو بھی کر لی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان دو پارٹیوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے نظام کے اندر انسرٹ کر لیا ہے اور ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کا مطمع نظر پاکستان کے اندر کوئی انقلاب لانا نہیں ہے، ایک سیاسی عمل کے ذریعے اپنے اہداف کو حاصل کرنا ہے، وہ سیاست کر رہے ہیں، انقلاب نہیں لا رہے، اتنا سا فارمولہ سمجھ جائیں تو سیاست ہے، سیاست کرنے کا حق دونوں طرف والوں کو ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ڈی ایم کے ناکام ہونے کا جو تاثر پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے چائنا کے دانشوروں کے ذریعے، وہ بھی ایک سیاست ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ پی ڈی ایم اپنی جگہ پہ موجود ہے اور متحرک بھی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔